دیکھو انوارے رمضان، انوارے رمضان ہے ہر سو، انوارے رمضان، انوارے اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہ نامے کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا، وہ جس نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہا ہو سے بھر دیا عالم، اسی کی حکمرانی سے نظام آسمانی ہے، اسی کی باغبانی سے بہار جاویدانی ہے، اسی کے نور سے پر نور ہے شمس و قمر تارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد گھومتے ہیں یہ سیارے، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شائدہ کیا جس نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس مولا کریم تبارک تعالیٰ کی پاک ہستی کے نام سے جو اپنی قدرت سے اس کائنات کے سنگ سنگ ہمارے دل کی دھڑکنوں کو بخوبی چلا رہا ہے، اس مولا کریم تبارک تعالیٰ کے پاک ذکر کے بعد تمام تر دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں عمران شہریار کا محبت اور خلوص بھرا آداب و السلام علیکم۔ بزم سحر کی 28ویں نشست کے ساتھ میں ہوں عمران شہریار، اور لمحہ بہ لمحہ ساتھ بہ ساتھ رمضان کی ساعتیں گزرتی گئیں اور بالآخر ہم اس مقام پر آ کے کھڑے ہو گئے ہیں جہاں دل بڑا افسردہ اور رنجیدہ ہے، کیونکہ بہت ہی مختصر وقت کے لیے یہ مہمان ہمارے گھر میں آیا تھا جسے ہم شہر القرآن بھی کہتے ہیں، شہر الرمضان بھی کہتے ہیں، اور اب ہم سے جدا ہونے والا ہے، زیادہ سے زیادہ 2 دن کا مہمان ہے، اور کل مرحبا کی صدائیں تھیں، اب الوداع رمضان، کتنی قلیل مدت کے لیے گھر آیا تھا مہمان، رحمت مغفرت جہنم سے نجات تھی اس میں، کس نے کھویا کس نے پایا ماہ نزول قرآن، اب وقت رخصت آنکھیں اشک بار ہیں عمران، الوداع ماہ رمضان، الوداع ماہ رمضان۔ آج کی بزم بہت ہی خوبصورت سجی ہے اور بہت ہی زبردست شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آج کا پروگرام میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی یادگار ہونے والا ہے۔ 2 بہت ہی زبردست شخصیات نے ہمیں جوائن کیا ہے، جب میں ان کا تعارف آپ سے کرواؤں گا تو آپ کا دل بھی باغ باغ ہو جائے گا۔ تو ایک شخصیت تو ایسی ہیں جن کا لکھا ہوا کلام روزانہ ہی ہماری سماعتوں کو معطر بنا رہا ہے، تو ان سے بھی گفتگو ہوگی، لیکن پروگرام کا آغاز ہم کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور ہمارے ساتھ محمد اویس موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ کلام عطا کیجیے۔ نعمتیں بانٹتا جسم رحمت
کیا کہنے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام اور بہت خوبصورت انداز۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب، اور پہلے مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا ایک مشہور ترین کلام جو کہ آج 28 دن ہو گئے، کوئی بزم ہماری ایسی نہیں ہوتی جس میں وہ کلام کوئی نعت خواں جو ہے وہ عطا نہ کر رہا ہو اور ہماری سماعتوں کو معطر و منور نہ بنا رہا ہو۔ تو شفیق اللہ یار تخلص پروان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں کعبے کو دیکھوں گا مشہور زمانہ کلام، اور اس کے علاوہ کعبہ دکھا دے مولا، یہ دو کلام جو ہے اس ٹائم وائرل ہیں اور پوری دنیا کے اندر جو ہے مشہور ہوئے۔ تو شفیق بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بزم میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ اب تک آپ کے خوبصورت الفاظ جو ہے ہم سے ملاقات کرتے رہے، آج آپ سے بھی ملاقات ہوئی۔ ہمارے دوسرے مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں بہروز نورانی صاحب ہیں، جو کہ سی او ہیں الائن اسٹیم کلب کے، اس کے علاوہ سی ٹی او دی ایلائزر اسکول، اور اس کے علاوہ آنر ہیں لائن انجینئرنگ ورکس کے۔ اور بیسیکلی سلسلہ یہ کہ جیسے جیسے جدید دور آتا جا رہا ہے تو ایجوکیشن بھی بڑی جدید ہوتی جا رہی ہے، جدید تقاضوں سے ہمکنار ہوتی جا رہی ہے، اور ضروری ہے کہ ہم بچوں کو جدید ٹیکنالوجی سے جو ہے ہمکنار کرائیں اور ایسی ایجوکیشن دلائیں جو کہ مستقبل میں ان کے کسی کام آ سکے۔ اب ایجوکیشن سسٹم بہت چینج ہو چکا ہے اور ٹیکنالوجی کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہے ایجوکیشن کے اندر۔ اے آئی کا دور ہے، روبوٹس کا دور ہے، انڈسٹریز کے اندر روبوٹس کام کر رہے ہیں، انسان ختم ہوتے جا رہے ہیں، تو بچوں کو روبوٹک جو ہے سسٹم جو ہے اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، اے آئی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو بہروز بھائی جو ہے روبوٹک ایجوکیشن کے اوپر ہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم بہروز بھائی۔ وعلیکم السلام عمران بھائی، بہت شکریہ اپنے جو ہے وہ خوبصورت تعارف کا۔ تو آپ سے شروع کرتے ہیں بات چیت، روبوٹک ایجوکیشن کتنی ضروری ہوگی اس دور کے اندر؟ دیکھیں، اب یہ بھی کہنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ مستقبل کی باتیں ہیں، کیونکہ اب ہم ایکچولی ہر کوئی کسی نہ کسی طریقے سے اس ٹیکنالوجی سے سراؤنڈڈ ہے۔ یہاں پر بھی اگر ہم موجود ہیں تو ٹیکنالوجی کے بغیر یہ ٹرانسمیشن بھی ادھوری ہے۔ بالکل، جس طریقے سے تمام گھروں میں یہ لائیو اس وقت ٹیلی کاسٹ جا رہا ہے، اس کے پیچھے ٹیکنالوجی ہے۔ بے شک۔ اسی طریقے سے ٹیکنالوجی کو جاننا، ٹیکنالوجی کو سمجھنا کافی ضروری ہے۔ نہ صرف وہ لوگ جن کا تعلق آئی ٹی انڈسٹری سے ہے، بلکہ وہ لوگ جو میڈیکل فیلڈ میں ہیں یا کامرس فیلڈ میں ہیں، انہیں بھی ان تمام تر چیزوں کی نو ہاؤ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا ٹیکنالوجی کے ساتھ آمنا سامنا لازمی طور پر ہوتا ہے۔ چھوٹی سی مثال ہے کہ موبائل فون، اکثر موبائل فون پر آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آتی ہے کہ اسے ایکسیپٹ کریں، اسے ایکسیپٹ کریں، تو ہمیں جاننا چاہیے کہ کیا چیز ہمارے لیے مفید ہے اور کیا چیز ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو بیسک نالج جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی ہونا ضروری ہے۔ اچھا، کس قسم کے گیجٹس کے اوپر آپ کام کرتے ہیں زیادہ تر؟ اچھا، بیسکلی ہم جو ہے وہ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرتے ہیں۔ بچوں کو چھوٹی عمر سے جو ہے وہ روبوٹکس اور ٹیکنالوجی کی تمام تر چیزیں سکھاتے ہیں، جس کے اندر اے آئی کی بھی انوالومنٹ ہوتی ہے۔ روبوٹس بچے اپنے ہاتھ سے خود بناتے ہیں، اسے پروگرام کرتے ہیں، اور ہم انہیں یہ سمجھاتے ہیں کہ کس طریقے سے انڈسٹریز اور فیکٹریز کے اندر انہی قسم کے روبوٹس کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے جو ہے وہ انسانی کام کو آسان بنایا جاتا ہے۔ تو بیسکلی ہم اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر روبوٹس بلڈ کرنے کی، اسے چلانے کی، اسے پروگرام کرنے کی، اور کس طریقے سے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں فیوچر میں، پریزنٹ میں، اور کس طریقے سے وہ ہمارا کام آسان بنا سکتے ہیں، یہ تمام تر چیزیں ہم ان کو سکھاتے ہیں۔ اچھا، ایک اسکول گوئنگ بچہ ہے جی، اور وہ آنا چاہتا ہے اس فیلڈ میں یا سیکھنا چاہتا ہے اس کو، تو کس کلاس کا بچہ ہوگا کہ 5th 6th 7th کس کلاس میں ہونا چاہیے نہیں، اس کو؟ دیکھیں، جیسے میں نے بتایا کہ ہم ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ پہ کام کرتے ہیں، تو ویسے یہ ریسرچ ہے کہ جو بچے کا دماغ ہوتا ہے وہ ارلی چائلڈ میں جتنا جو ہے وہ نشوونما پاتا ہے، اتنا جو ہے وہ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کا دماغ کے اندر جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ اسکل سیٹ نہیں ہوتی جتنا وہ کم عمری میں سیکھتا ہے۔ تو ہم ان تمام تر چیزوں کو گریڈ 1 یعنی 5 سال کے بچوں سے اس کو جو ہے وہ لے کر شروع کر دیتے ہیں، جو سلسلہ یونیورسٹی تک جو ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ یعنی 5 سال کے بچے کو بھی اگر ہمارے پاس آپ بھیجیں اور 6 مہینے بعد آپ اس سے جو ہے وہ کچھ روبوٹس کے بارے میں پوچھیں یا اس سے پوچھیں اس نے کون سے روبوٹس بنائے ہیں، تو وہ بتا سکتا ہے کہ روبوٹ ہوتے کیا ہیں، پروگرام کیسے ہوتے ہیں، اور اس نے کیا روبوٹس بنائے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، اسکول گوئنگ جو بچہ ہوگا، پرائمری سیشن آپ لے لیں کہ پرائمری، وہ بچہ جو روبوٹس بنائے گا وہ کیا کام کر رہے ہوں گے؟ سیکنڈری لیول کا بچہ کیسے روبوٹس بنائے گا، اور پھر کالج لیول کا بچہ کیسے؟ بالکل خوب۔ سو شروع کے اندر جو ہے وہ بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ روبوٹس ہوتے کیا ہیں،
ہر جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ روبوٹ کی کوئی ایک اقسام ہے, بہت ساری اقسام کے روبوٹ ہوتے ہیں, الگ الگ اسٹرکچر کے روبوٹ ہوتے ہیں. تو بچوں کو پہلے بتایا جاتا ہے کہ واٹ از اے روبوٹ, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو جو ہے وہ مزید ہم جو ہے وہ ڈیفیکلٹ اور جو ہے وہ تھوڑے سے ایڈوانس روبوٹس جو ہے وہ بنواتے جاتے ہیں, جس کے اندر آہستہ آہستہ جو ہے وہ سینسرز کی انوالومنٹ اسٹارٹ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ڈیسیجن خود لے رہا ہے. مثال کے طور پہ کہ ابھی جو میں آپ کو ایک روبوٹ دکھاؤں گا, یہ روبوٹ جو ہے وہ آپ اگر سپر مارٹس کے اندر جو ہے وہ جو باہر ملک میں سپر مارٹس ہیں وہاں آبزرو کریں تو وہاں پر وہ روبوٹ جو ہے وہ اگر کوئی شیلف خالی ہو گیا, مثال کے طور پہ کوئی بھی چاکلیٹ کا شیلف خالی ہو گیا, تو وہاں پر انسان جا کر نہیں دیکھتا کہ یہاں پر شیلف خالی ہے اور اسے جا کر بھرنا ہے. وہ روبوٹ جو ہے وہ رینڈملی موو کر رہا ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے بھئی کون سا شیلف خالی ہے, وہ وہاں آتا ہے, باکس لے کر آتا ہے چاکلیٹ کا اور وہاں سے جو ہے وہ اس شیلف کے اندر رکھ دیتا ہے. تو یہ تمام تر چیزیں ہوتی کیسے ہیں, یہ ہم آہستہ آہستہ ایڈوانس لیول پہ سکھاتے جاتے ہیں. اس میں مصنوعی ذہانت کا بھی انوالومنٹ رہتی ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس از بیسکلی کہ ڈیسیجن لینا, مصنوعی ڈیسیجن لینا. تو وہاں پر روبوٹ کے پاس اپنی جو ہے وہ سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے, آرٹیفیشل ہے, جس کو ہم کامنلی اے آئی کہتے ہیں. تو وہاں روبوٹ نے وہ سوچ کے ڈیسیجن لیا کہ یہاں پر جگہ خالی ہے تو ذرا چاکلیٹ کا باکس رکھا جائے. اس مصنوعی ذہانت میں غلطی کی کس حد تک گنجائش ہے؟ دیکھیں غلطی کی بہت جس طریقے سے یہ ہمارے لیے مفید ہے اتنا ہی جو ہے وہ غلطی کی گنجائش بھی ہے. غلطی بالکل ہو سکتی ہے اس کے اندر, اور یہ ہے کہ ایک صرف آپ کے سیگمنٹ سے ایک لوگوں میں اویئرنیس پھیلانا چاہوں گا کہ اے آئی جو ہے نا وہ ہم استعمال کرنے کی ٹریننگ دیتے ہیں, اے آئی کو یوز کرنے کی ٹریننگ دیتے ہیں کہ کس طریقے سے اے آئی کو یوز کر کے ہم اپنا کام آسان بنا سکتے ہیں یا کام بہتر بنا سکتے ہیں, جبکہ ہم یہ تعلیم نہیں دیتے کہ کس طریقے سے اے آئی ڈیولپ کیا جاتا ہے, کس طریقے سے ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے چیزیں ڈیولپ کر رہے ہیں. تو ڈیولپمنٹ والی جو چیز ہے نا وہ ہمارے پورے ملک کے اندر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ ایک واحد ریزن ہے جس کی وجہ سے میں نے اس فیلڈ کا جو ہے وہ اس فیلڈ کو چنا کہ مجھے ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرنا ہے, مجھے لوگوں کو سکھانا ہے کہ کس طریقے سے یہ مشینری, کس طریقے سے یہ روبوٹس ڈیولپ کیے جاتے ہیں, نہ کہ صرف یوز کیے جاتے ہیں. تو صرف یہ ایک وہ واحد جو ہے وہ موٹیو ہے جس کی وجہ سے میں نے اس فیلڈ کو جو ہے وہ چنا تھا کہ یہاں پر روبوٹس بنے, یہاں پر مشینیں بنے, نہ کہ صرف جو ہے وہ استعمال ہوں. چلے میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں, شفیق بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. شفیق بھائی, میں کعبے کو دیکھوں گا, بڑا مقبول کلام ہوا پوری دنیا میں بھی, یقیناً بارگاہ رسالت میں بھی مقبول ہوا ہے, تو جو ہے اس جگہ پہنچا ہے. کیسا لگتا ہے کہ یہ کلام اتنا وائرل؟ بہت خوشی ہوتی ہے, اور جب ایسا ہوتا ہے کہ جیسے میری والدہ ہیں اور میرے محلے کے بھی کچھ لوگ ہیں, آ کے والدہ سے کہتے ہیں کہ تمہارے بیٹے نے بڑا پیارا کلام لکھا ہے, اور ہم اسے سن رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ماشاءاللہ پورے دیکھا جائے تو ورلڈ میں گیا ہے کلام ماشاءاللہ, جس طرح کی اس کی فین فالوئنگ ہے کلام کی, اور اکثر لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں, نعت خواں حضرات پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو سن کے خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ, اچھا لگتا ہے. اچھا, ایک یہ ہوتا ہے کہ جس نے پڑھا ہے کلام جی وہ تو شہرت کی بلندیوں پہ پہنچ جاتا ہے, جس نے لکھا ہے وہ پس پردہ رہ جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں, ایک شاعر ایک کلام لکھتا ہے, اگر وہ خود پڑھنے والا ہے, اگر پڑھتا ہے تو وہ تو پڑھ لیتا ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو اس سے کنیکٹڈ نعت خواں ہوتے ہیں وہ انہیں کال کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم بھی پڑھ سکتے ہیں, اجازت لے کے پڑھ لیتا ہے. اب یہ کہ ان کی اگر فین فالوئنگ بہت اچھی ہے, ملینس میں ویوز آ رہے ہیں, تو وہ ہم سے پہلے منظر عام پہ آ جاتے ہیں. جبکہ پڑھا میں نے اس کلام کو سب سے پہلے, میرے بعد سب نے پڑھا ہے, مجھ سے اجازت لے کے پڑھا گیا ہے کلام جس نے بھی پڑھا ہے. اور تمام جو آفیشیل ویڈیوز ہیں اس میں میرا نام بھی مینشن ہے ماشاءاللہ. تو یہ کہ بس جس کی آواز میں, اب میں نعت خواہوں کی طرح اتنا خاص تو نہیں پڑھ سکتا ماشاءاللہ, ان کا ایک انداز ہوتا ہے بہترین. میں ایز اے نعت خواہ بھی اور کیا کہتے ہیں پوئٹ بھی پڑھتا ہوں. نارملی وائس ہے میری, لکھنے کی طرف زیادہ دماغ ہے ماشاءاللہ. اور جو محافل ہوتی ہیں, مشاعرے ہوتے ہیں, ان میں شرکت جی جی بالکل الحمدللہ. تو اس میں بھی نعتیہ کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں یا دیگر کلام؟ مشاعرے جو ہمارے ہوتے ہیں وہ اسلامک نعتیہ اور حمدیہ کلامی ہوتے ہیں, اسی پہ کلام. فکری کلام وغیرہ نہیں لکھتے ہیں کوئی؟ نہیں, میں اس سے ہٹا نہیں کبھی, دماغ نہیں ہے اس طرف کہ مطلب بس حمد و نعت, بس سرکار کی نعتیں لکھنی ہے, سرکار کی نعتیں پڑھنی ہے. دنیاوی شاعری تو ویسے بھی اچھی نہیں ہے, تو کیوں نہ ایسے کلام لکھے جائیں جسے لوگ پڑھیں اور ثواب ملے مجھے, مطلب میرے مرنے کے بعد بھی مجھے اس کا اصال ہوتا رہے, زیادہ فائدہ. یعنی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. جی جی بالکل. دنیاوی شاعری کا کیا کرنا ہے, مطلب کیا فائدہ ہے اس کا, کوئی مجھے لگتا ہے اس کے نقصانات. اچھا, کتنے عرصے سے جو ہے کلام لکھ رہے ہیں آپ؟ میں 20
1 میں میں نے یہ کلام لکھا تھا، میں کعبے کو دیکھوں گا، اس سے تقریباً میں کوئی 14-15 سال کی عمر سے شاعری کا مجھے شوق ہے اچھا، الحمدللہ. میں 34 کا ہوں. صحیح. جی تو پھر شاعری کی باقاعدہ تعلیم؟ جی کوئی بالکل. اساتذہ؟ جی میرے ایک استاد ہیں علامہ نثار علی اجاگر صاحب، تو ان سے میں نے اپنے کلاموں کی اصلاح لی اور بہت کچھ ان سے سیکھا ہوں. اور ان سے پہلے تھے ایک ندیم وارسی صاحب، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور ہمارے ایک بہت اچھے نعت خواں ہیں کیو ٹی وی کے، فیصل حسن نقشبندی، ان کی جو وائف ہیں وہ میری ٹیچر بھی رہ چکے ہیں، میں ان سے ٹیوشن پڑھتا تھا اسکول کے ٹائم میں. تو فیصل بھائی سے بھی کافی مشورے کرتا رہا ہوں میں، لیکن اجاگر صاحب جو ہیں ان سے میں نے باقاعدہ سیکھا ہے. صحیح. کوئی مجموعہ کلام؟ نہیں، ابھی تو اتنے تقریباً کوئی زیادہ کلام نہیں لکھے میں نے. میری عادت ہے کہ کلام جو ہے نا زیادہ لکھنے سے بہتر ہے کم لکھیں اور اچھے لکھیں، وہ زیادہ اچھا ہے. اب ہر نعتوں کی کال آ رہی ہوتی ہے حضرت اس ایونٹ پہ کلام لکھ دیں، میں کہتا ہوں بھائی میرے پاس جو لکھے ہوئے کلام ہے وہ تو پڑھ لیں پہلے. اور ہوتا یہی ہے کہ آپ جب دل سے کوئی کلام لکھتے ہیں نا اس کی ایک بات ہی الگ ہوتی ہے. آپ کے سامنے ہی ہے ماشاءاللہ. بالکل بالکل. اچھا بہروز بھائی، آپ کی طرف ایک بار پھر آؤں گا. پاکستان آپ کو لگتا ہے کہ ٹرینڈ آ چکا ہوا ہے اے آئی کا یا روبوٹک مشینری کا دور پاکستان میں چل چکا ہوا ہے؟ جی دیکھیں پوری دنیا میں چل چکا ہے، پاکستان دنیا کا پارٹ ہی ہے، تو بالکل یہ ٹرینڈ چل چکا ہے. اور ٹرینڈ نہیں ہے، بیسکلی ضرورت ہے، نیسیسٹی ہے. آپ اس سے پیچھے نہیں رہ سکتے. اگر جو یہ شخص اس دور میں بھی سوچتا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کے دور میں کہ وہ ان چیزوں کو آپٹ نہ کرے یا اس کے بغیر اپنی زندگی گزار لے، تو شاید وہ پیچھے رہ جائے گا، کافی پیچھے رہ جائے گا. تو جیسے ایک انسان کی مثال دی ہے، اسی طریقے سے کوئی اگر ملک یہ سوچتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو آپٹ نہ کریں اور اس کے بغیر جو ہے وہ اپنی چیزوں کو چلائیں، تو شاید وہ ملک پیچھے رہ جائے گا. تو ضرورت ہے، آپشن نہیں ہے. ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے، ہمیں اپنے ملک کو جو ہے وہ کہیں اسٹینڈ کروانا ہے، تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم یہ تمام تر چیزوں کو اپنی ایجوکیشن کا پارٹ بنائیں. کیونکہ جب آپ ایجوکیشن کا پارٹ بناتے ہیں تو وہی ذہن جو ایک سیکھنے کے مرحلے کے اندر نشوونما پاتا ہے، وہ ذہن جب آپ انڈسٹری کے اندر، فیکٹری کے اندر استعمال کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ بہتر آؤٹ پٹ آتا ہے. جیسے چائنا کی اگر مثال دیں، چائنا کے اندر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں اسمال انڈسٹریز کا کانسیپٹ ہے. ہر ایک گھر کے اندر کوئی نہ کوئی مشین، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ چیز آپ کو استعمال ہوتی ہوئی نظر آئے گی. تو جب ہر گھر میں مشینیں، ہر گھر میں مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، تبھی جو ہے وہ چائنا آج کہاں پہنچا ہوا ہے. تو اسی طریقے سے ہر گھر میں جب ہمارے پاس اس کی جو ہے وہ نالج جائے گی، اس کو استعمال کرنا ہے، اس کو بنانے کی نالج جائے گی، تو ظاہر سی بات ہے آؤٹ پٹ بھی جو ہے وہ یوتھ کے اندر اسی طریقے کا ہوگا، انرجی بھی اسی طریقے. اگر آپ کو ایک چیز کی نالج نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ اس کے بارے میں زیادہ سوچیں گے نہیں. لیکن جب آپ کو ایک چیز کی نالج ہے، آپ کو وہ بنانا آتی ہے، تو لازمی سی بات ہے کہ آپ کی سوچ بہت الگ. اچھا ہمارے ہاں انٹرنیٹ کے بھی مسائل ہیں، آئے دن انٹرنیٹ کی بندش رہتی ہے، وہ کس حد تک متاثر کرتی ہے اس ٹیکنالوجی کو؟ دیکھیں بالکل انٹرنیٹ سے بھی جو ہے وہ کافی تمام تر چیزیں جو ہے وہ ہماری کنیکٹڈ ہیں آئی ٹی کی، اور تھوڑا نہیں بہت نقصان جو ہے وہ انٹرنیٹ کی بندش سے یا سلو اسپیڈ سے، کنیکٹیوٹی سے جو ہے وہ ہوتا ہے. کیونکہ سائبر کے تھرو بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کنیکٹڈ ہوتی ہیں. جس طریقے سے سائنسدان جو ہے وہ خلا کے اندر روبوٹ بھیجتے ہیں، خلا کے اندر چیزیں بھیجتے ہیں، تو اس تمام تر چیزوں کو جو ہے وہ سائبر کے تھرو یعنی آن لائن انٹرنیٹ کے تھرو کنٹرول کیا جاتا ہے. وہ جگہیں جہاں پر جیسے مارس ہے، مارس کی ایکسپلوریشن چل رہی ہے، تو مارس کے اوپر ابھی بھی یہ ڈھونڈا جا رہا ہے کہ وہاں پر لائف ہے یا نہیں ہے. تو جب لائف ہے یا نہیں ہے کہ سوال ہے، تو کوئی سائنسدان تو جان نہیں سکتا کیونکہ ابھی تک پتہ نہیں ہے لائف ہے نہیں. تو یہ تمام تر چیزوں کو ہم یہاں سے کنٹرول کرتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی نہیں ہے، اگر آپ کے پاس جو ہے وہ ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس قسم کے کام آپ نہیں کر سکتے. اور جس طریقے سے ہمارے سافٹ ویئر ہاؤسز بھی ہیں، یہ تمام تر لوگ بھی بہت پریشانی کا شکار کرتے ہیں. ایون میرے اپنے دوست ہیں جو سیڈلی یہاں سے جو ہے وہ دبئی موو کرے ہیں، اور صرف آبجیکٹو یہ تھا کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ جو ہے نا وہ یہاں پر مسئلہ ہے کہ یہ تو ایک پوری ٹیکنالوجی اور پوری انڈسٹری کو کنٹرول کرنے جا رہے ہیں آپ، لیکن یہاں پہ ایک رائڈر جو ہے فوڈ پانڈا چلانے والا وہ بے روزگار ہو جاتا ہے. بالکل. تو اب اس کو حکومتی سطح پہ کوئی سرپرستی اس انڈسٹری کی جا رہی ہے یا نہیں؟ دیکھیں آئی ٹی انڈسٹری کے اوپر جو ہے وہ کام چل رہا ہے. پچھلی بار جو ہمارے آئی ٹی منسٹر صاحب تھے، عمر سیف صاحب، جو اس سے پہلے آئی ٹی منسٹر تھے، انہوں نے بھی کافی سارا جو ہے وہ خاص کر کے ہماری جو فیلڈ ہے، اسٹیم فیلڈ ہے،
اس کے اندر کافی سارا جو ہے وہ انہوں نے کام کیا تھا. وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ لاسٹ ایئر پاناما کے اندر موجود تھے جب ہم پاکستان سے کچھ بچے سلیکٹ کر کے جو ہے وہ پاناما یعنی ساؤتھ امریکہ لے کر گئے تھے روبوٹکس کے کمپٹیشن کے لیے, اور ماشاءاللہ جو ہے وہ وہاں پر سلور میڈل ہمارے بچے جو ہے وہ حاصل کر کے آئے ہیں. کچھ 92 ممالک سے جو ہے وہ وہاں پر کنٹریز موجود تھی, 20,000 سے زائد ٹیمز موجود تھیں, جس کے اندر ہمارے آئی ٹی منسٹر صاحب اس وقت کے جو تھے عمر سیف صاحب, وہ خود وہاں پر جو ہے وہ ریپرزنٹیٹیو تھے. تو وہ تمام تر چیزوں کے اوپر اس وقت سے جو ہے وہ کام چل رہا ہے جو ابھی بھی جاری ہے. صحیح. اچھا, اب بچوں کا رجحان ہے اس طرف, بچے چاہتے ہیں کہ وہ اس روبوٹک سیکھیں؟ جی بچوں کا دیکھیں رجحان ہے, یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ کافی فینسی, کافی فیسینیٹنگ ہے. تو بچوں کا رجحان ہے, لیکن فیسلٹیز ہمارے پاس اتنی نہیں ہیں. فیسلٹیز کی جو ہے وہ کمی ہے. گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ہم الائنس کرنے کی پوری کوشش میں ہیں کہ کس طریقے سے پورے پاکستان بھر میں ہم اس چیز کو جو ہے وہ پھیلا سکیں. اس کے اوپر بالکل جو ہے وہ ہم کام کر رہے ہیں. وسائل کی کمی موجود ہے, جیسے آپ نے انٹرنیٹ ایک کنسٹرین بتایا ہے, تو اس طریقے سے بہت سارے کنسٹرین ہیں جس کی وجہ سے ہر اسکول میں یہ چیز نہیں پہنچ پا رہی, جبکہ ہمارا یہ آبجیکٹو ہے کہ ہم ہر اسکول کے اندر اسے دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا, آپ کا اپنا ادارہ کہاں پر ہے, کہاں کام کر رہا ہے, اور کیسے آپ کو اپروچ کیا جا سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں, ہم جو ہے وہ بیسکلی ادارے کا نام الائن اسٹیم کلب ہے, جو کہ 3 جگہ پر جو ہے وہ ماشاءاللہ کراچی کے اندر جو ہے وہ اس وقت ہے. ایک نارتھ ناظم آباد پہ ہے ہمارے پاس, ایک ہمارے پاس طاہر ولا پہ ہے, اور ایک ڈیفینس فیز 8 میں ہے. رابطہ کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پہ بھی, ہمارے سوشل میڈیا پیج پہ بھی, اور جو ہمارا آفس نمبر ہے جو میں بتا دیتا ہوں, اٹس 03352721234. تو کافی آسان سا ہی نمبر ہے, تو اس پہ جسٹ ایک واٹس ایپ میسج ڈراپ کرنا ہے, اور ہم آپ کے بیٹے یا آپ کی بیٹی کے بارے میں جو ہے وہ ایک اورینٹیشن سیشن لیں گے کہ وہ کہاں اس وقت اسٹینڈ کرتے ہیں, ان کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے دنیا میں, وہ کیا کر سکتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ. ایک چھوٹا سا سیشن لے کے ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کیا کروانا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے. اچھا, یہ جو ایلائزر اسکول ہے آپ کا, ایلیگزر اسکول, یہ کس ٹائپ کا اسکول ہے؟ یہ نارملی جس طرح 1 کلاس سے میٹرک یا اے لیول, او لیول؟ جی او لیولز, اے لیولز بھی جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے, اور ماشاءاللہ جو ہے وہ اسکولز کے اندر کافی مطلب ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی کے اوپر بھی جو ہے وہ کافی کام کیا جا رہا ہے. یعنی بچے جو ہے وہ چھوٹی ایج میں اگر ایک جگہ پر جو ہے وہ سی او بننے کی تیاری کر رہے ہیں, تو وہ دوسری جگہ پر جو ہے وہ پوڈ کاسٹ سیشن کے اندر بیٹھ رہے ہیں. اسی طریقے سے تیسری اگر اور اسکلز کے اوپر دیکھا جائے تو ماسٹر شیف جو ہے وہ چھوٹی سی عمر کے اندر آپ کو 4 سے 5 سال کا جو ہے وہ بچہ زبردست قسم کا کھانا بنا کر جو ہے وہ آپ کو دکھا رہا ہوگا. اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر اسٹیم اور روبوٹکس کی بات کریں تو اسٹیم اور روبوٹکس کے اندر اگر ڈرون فلائی کرنے کی بات ہو کہ کسی کوآرڈینیٹ پہ جا کر جو ہے وہ ڈرون بھیج دیا جائے, یا ڈرون کو ایگریکلچر کے اندر استعمال کرنا ہو, تو وہ جو ہے وہ بچے اس قسم کی تیاری کر رہے ہیں. تو چاہے روبوٹس کنٹرول کرنا ہو, ڈرون کنٹرول کرنا ہو, یا کوئی جو ہے وہ کھانا بنانا ہو, ان اسکل سیٹس کے اوپر بھی جو ہے وہ اس اسکول کا بہت زیادہ جو ہے وہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ رجحان ہے. آلسو ایلیگزر کے اندر ایک پرائیویٹ زو ہے, ایلیگزر زو, جو کہ انتہائی خوبصورت قسم کا زو ہے. وزٹ کریے, بالکل وائٹ ٹائیگر کے ساتھ جو ہے وہ ریپٹائل ہاؤس تک وہاں موجود ہے. تو یہ تمام تر فیسلٹی اس اسکول کے اندر ان بچوں کے لیے دی گئی ہے. کیا کہنے, زبردست. بالکل میرا دل چاہ رہا ہے وزٹ کرنے کا کہ میں وزٹ کروں. وقت ہو جاتا ہے بزم سحر میں ایک بریک کا, ملتے ہیں آپ سے چھوٹے سے وقفے کے بعد. بزم سحر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب, اور ہمیں جوائن کیا ہے آمنہ حسنی نے. جی کلام پیش کیجیے. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتی ہوئی آؤں تیرے در پر مدینے مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ, کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا
सलाम शौक कहना हाजियो मेरा भी रो रो कर सलाम शौक कहना हाजियो मेरा भी रो रो कर तुम्हें आए नजर जब रोज़ाए अनवर मदीने में बुला लो फिर मुझे ऐशा है बहरोबर मदीने में। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहले तो हम अपने स्पॉन्सर्स का जो है वो शुक्रिया अदा करेंगे, जिनकी जानिब से तोहफ़े भी भेजे जाते हैं, उनकी वजह से ही ये महफिल सज पाती है, जिसमें हाजी रबड़ी, हैदराबाद की मशहूर तरीन हाजी रबड़ी, जिनकी जानिब से हैदराबाद से यहाँ पे रबड़ी के तोहफ़े भी यहाँ पर आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हाजी रबड़ी। इसके अलावा हरम ब्यूटी कॉस्मेटिक, सलमान भाई का बहुत शुक्रिया जो कि तोहफ़े भेजते रहते हैं हमारी ट्रांसमिशन के लिए। कर्नल पॉप, जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड है पॉपकॉर्न एंड कैंडी फ्लास्क में, जिनकी जानिब से तोहफ़े यहाँ पे रखे हुए हैं। और इसके अलावा अलहम्द रेजिडेंसी, जिनका ये कहना है कि इनका ख्वाब है कि जी हर गरीब आदमी, हर मिडिल क्लास जो है वो अपना ज़ाती घर बना ले जल्द से जल्द। तो M9 मोटरवे पे जो है आप लोगों के लिए अलहम्द रेजिडेंसी पेश हो रही है कि पहली किस्त से ही आपकी बुकिंग हो जाएगी और फिर माहाना एक साथ आप देते रहें और बहुत ही आसान एक साथ के साथ आप अपने ज़ाती घर के मालिक बन सकते हैं। और साथ ही साथ एक और जो है गिफ्ट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, भाभा प्राइवेट लिमिटेड, जो कि भाभा खुश्क दूध और भाभा टी कंपनी की जानिब से भी यहाँ पे तोहफ़े आए हैं, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा शाहरुख मिर्ज़ा की जानिब से जो है एक ज़बरदस्त सी कमेटी है, वो लोग जो कि ख्वाहिशमंद हैं उम्रे पे जाने के या जो है करबला की ज़ियारतों पे जाने के, और उनके पास एक साथ पैसे नहीं हो पाते हैं क्योंकि बहुत महंगा हो गया उम्रा भी और ज़ियारतें भी, तो आप उस कमेटी का हिस्सा बन सकते हैं। तो जो उस कमेटी में आप कमेटी भरें और हर महीने वो कमेटी लकी ड्रॉ के ज़रिए खुलेगी, जिसका भी नाम आएगा वो या तो उम्रे की शहादत हासिल कर ले या फिर जो है करबला ज़ियारतों पे जा सकता है। तो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट करके रब्ता कर सकते हैं शाहरुख मिर्ज़ा से। तो एक बार फिर हम बढ़ेंगे बेरोज़ भाई की जानिब। अच्छा बेरोज़ भाई, आपने कहा कि जी हर इंडस्ट्री के अंदर इस वक्त रिपोर्ट आ चुके हैं, छा चुके हैं और बहुत ज़रूरी हो गया ये। अब कंस्ट्रक्शन फील्ड है, मिस्त्री मजदूर जो काम किया करते थे, ब्लॉक लगाना, प्लस्तर करना, तो वो भी ये रिपोर्ट करेंगे? देखें, हर किस्म का काम जो आप तसव्वुर कर सकते हैं वो आप इन रोबोट से, इन टेक्नोलॉजी से करा सकते हैं। अभी मैं आपको आपने अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात की तो मैं एक लेटेस्ट आपको चीज़ बताता चलूँ कि 2 दिन पहले चाइना ने कुछ 20 मंजिला इमारत 28 घंटे 40 मिनट के अंदर जो है वो तामीर करी है। अच्छा, तो क्या हम कितने मज़दूर सोच सकते हैं जो मिल के जो है वो 20 मंजिला इमारत जो है वो 28 घंटे 40 मिनट के अंदर तामीर दे सकते हैं? सैकड़ों भी हो तो नहीं हो सकता। यकीनी तौर पर वहाँ पर टेक्नोलॉजी, वहाँ पर कुछ ना कुछ जो है वो रोबोट्स का इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से ये जो है वो मुमकिन बना है। इसी तरीके से 3D प्रिंटिंग एक टेक्नोलॉजी है जिससे आप जो इमेजिन करते हैं वो आप जो है वो बना सकते हैं। 3D प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उसके अंदर फिलामेंट के तौर पे सीमेंट को यूज़ करके जो है वो आप अपने घर के जो है वो मालिक बन सकते हैं। आपने सिर्फ अपना तसव्वुराती घर जो है वो प्रोग्राम करना, उसका डिज़ाइन बनाना है और 3D प्रिंटर की मदद से जो है वो तमाम तर वो घर जो है वो आपको बन के तैयार मिल जाएगा। और क्या बात है, यानी जिस तरीके से अभी हम टाइम की रेस में हैं, तो यहाँ पर जो है वो बहुत कम टाइम में आपको जो है वो घर तैयार होकर मिल सकता है। हाँ, टाइम इज़ मनी और वक्त को बचाना इंतहाई ज़रूरी है। अच्छा, एक मुकम्मल रिपोर्ट का इंजीनियर बन जाना तो वो तो जो है उसमें टाइम लगता है, लेकिन एक छोटी छोटी वर्कशॉप्स होती हैं जिसमें नॉलेज दी जाती है या कुछ छोटी छोटी चीज़ें सिखाई जाती हैं, ऐसी वर्कशॉप्स वगैरह मुनक्किद करते हैं आप जी, लोग? हम वर्कशॉप्स जो है वो स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और जो है वो पेरेंट्स के लिए भी करते हैं। इवन हम जो है वो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करते हैं, यानी जिस तरीके से डिप्लोमा वगैरह होता है इस तरीके से हम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि जिन लोगों का ताल्लुक टेक्नोलॉजी या IT की फील्ड से नहीं है उन्हें भी इसकी बेसिक्स होना ज़रूरी है। जिस किस्म से हम इस तमाम तर चीज़ों से घिरे हुए हैं
ہمیں اس کی نالج ہونا ضروری ہے. تو ہم جو ہے وہ اس کی سرٹیفکیشن پروگرام شارٹ کورسز بھی کراتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, پیرنٹس کو, ٹیچرس کو, تاکہ جو ہے وہ ان کو نالج ان تمام تر چیزوں کی نالج آئے, ان کو استعمال کیسے کرنا ہے, کس طریقے سے وہ خود بھی استعمال ہو رہے ہیں ان سب چیزوں کی وجہ سے. تو یہ تمام تر چیزوں کی نالج ان کو ہونا ضروری ہے. تو ہم بالکل ورک شاپس کراتے ہیں. اچھا, کچھ رپورٹس میں نے دیکھا یہاں بھی رکھے میں 2 عدد رپورٹس ہیں, جی جی. تو ان کے بارے میں کچھ بتائیے, یہ کیا سو یہ بیسکلی اسپائی روبوٹ ہے. یہ اس وقت جو ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے, اگر آپ اس کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے اس کے سینسر کی طرف, تو یہ آپ کو جو ہے وہ کچھ حرکت کرتا ہوا نظر آئے گا. مار پیٹ تو نہیں کرتے؟ نہیں نہیں, اس کے صرف سینسر کی طرف آپ نے اوپر ہاتھ لے جانا ہے. اوہ گڈ. سو اس نے بیسکلی آپ نے سینسر کے آگے اس کا ہاتھ رکھا ہے اور موٹرز نے جو ہے وہ ورک کیا ہے اور روبوٹ نے آگے موو کیا ہے. یہ سیم وہی جو ہے وہ ٹیکنالوجی ہے جو شاپنگ مالز کے اندر جو ہے وہ آپ دروازوں میں دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ہم شاپنگ مال کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک گلاس ڈور نما چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے اور وہ آٹومیٹکلی کھل جاتی ہے. تو بیسکلی وہ وہاں پر آپ کو سینس کرتی ہے کہ آپ وہاں موجود ہیں, اور یہی موٹرز ہیں جو دروازہ کھولتے ہیں. ایک بار پھر دکھا دوں کہ اس کا سینسر کس طرح ورک کرتے ہیں. جی جی. اچھا, یہ کس حد تک آگے جاتا ہے؟ اچھا, یہ سب ہم پروگرام کر سکتے ہیں کہ یہ کس حد تک آگے جائے, یہ کتنا دور سے سینس کرے. اسے بیسکلی اسپائی بورڈ کہتے ہیں, جو خاموشی سے نظریں رکھے ہوئے ہے, جاسوسی کر رہا ہے. تو رائٹ ناؤ یہ آپ کو اسپائی کر رہا ہے, آپ حرکت کریں گے تو یہ حرکت کرے گا. کیا کہنے. اور اس کے برابر ایک اور روبوٹ ہے, اس کے برابر, اسے ہم جو ہے وہ روبوٹک آرم کہتے ہیں. جس طریقے سے اگر ہم کہیں کہ چپس مینوفیکچرنگ فیکٹری ہے یا کوئی کینڈیز مینوفیکچرنگ فیکٹری ہے, تو ہمیں وہاں پر چپس ایک وقت میں کافی سارے چپس جو ہے وہ پیک کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کے رکھنے ہیں. تو اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک دن میں 10 لاکھ چپس آپ کو ایک رائٹ سے اٹھا کر لیفٹ پہ رکھنے ہیں, تو کیا آپ کے لیے ممکن ہے؟ نہیں. اگر آپ کر بھی لیتے ہیں تو اگلے دن آپ چھٹی کریں گے. یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ آپ روبوٹس کے تھرو جو ہے وہ بہت ہی آسانی سے کروا سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو پریسائزلی ہمیں کام کرنا ہوتا ہے, جیسے جو ہے وہ کار مینوفیکچرنگ فیکٹریز کے اندر اگر ہمیں کوئی ایک پریسائزلی ایک پوائنٹ پہ جا کر جو ہے وہ ویلڈ کرنا ہے, تو وہاں پر بھی جو ہے وہ ان روبوٹک آرم کا استعمال ہوتا ہے. یہ اس جگہ پر جا کر ویلڈ کرتا ہے جہاں انسانی جو ہے وہ انسان کو جانا پاسبل نہیں ہے. آلسو اگر کوئی انوائرمنٹ ایسا ہے جیسے جہاں پر ہیٹ بہت زیادہ ہے, انسان نہیں جا سکتا, تو وہاں پر ہم جو ہے وہ ان روبوٹس کا سہارا لیتے ہیں اور یہ جا کر ہمارے لیے کام کرتا ہے. تو بیسکلی یہ روبوٹک آرم ہے, اس کے آگے کلو ہے جو کچھ بھی چیز کو پکڑ کے کہیں بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ کوئی ٹاسک پرفارم کر سکتا ہے. کوئی ہیوی گاڑی اٹھا کر جو ہے وہ کسی دوسری جگہ پر لے جا سکتا ہے, ویلڈ کر سکتا ہے. اگر آپ کو کوئی پریسائزلی ٹاسک کرنا ہے, بہت ہی ایکوریٹ, بہت ہی پریسائز یہ ورک کرتا ہے اور وہ کام کر سکتا ہے. اچھا, یہ آپ ایک اہم ترین سوال, کوئی بچہ آپ کے ادارے سے, آپ کے پاس سے یہ ٹیکنالوجی سیکھتا ہے, ڈپلوما ہوتا ہے, ڈپلوما بھی ہوتا ہے, سرٹیفکیشن بھی ہیں, سرٹیفکیشن یا ڈپلوما لے لیتا ہے, تو جاب کی پاسبلٹیز کتنی ہوتی ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے؟ دیکھیں اینڈ لیس جاب اپارچونیٹیز ہیں اگر آپ کو یہ تمام تر اسکلز آتی ہیں. یہاں سے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا, ان چیزوں کو ہم استعمال کر کے جو ہے نا وہ انوینٹر بنتے ہیں, انوویٹ کرتے ہیں. تو میں آپ کو جو ہے وہ ایک اپنے ہی اسٹوڈنٹ کی مثال دیتا ہوں. ہم نے اسے جو ہے وہ ایک سینسر ہوتا ہے, موئسچر سینسر, جو کہ جو ہے وہ رین یا کوئی بارش یا کوئی بھی موئسچر کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے, پانی کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے. تو ہم نے جی اس کو وہ اس سینسر کی نالج دی اور اسے بتایا کہ بھائی اس کے اوپر اگر بارش کی بوند یا کوئی بھی پانی کا ڈراپ گرتا ہے تو وہ ہمیں جو ہے وہ سگنل جنریٹ کر دیتا ہے, ہمیں بتا دیتا ہے, اس کے ساتھ بزر لگا تھا, بزر بچ جاتا ہے. یہ ہم نے بچے کو تعلیم دی. بچہ اگلے دن پروجیکٹ بنا کر لایا کہ سر جو کینیولا ہم لگاتے ہیں, یہ میں نے اسمارٹ کینیولا ڈیوائس بنائی ہے کہ اس کے اوپر اگر رانگ کینیولا ہو گیا اور خون کا ایک ڈراپ بھی گر گیا تو جو ہے وہ بزر بچ جائے گا. تو اگر وہاں پر نرس موجود نہیں ہے, ڈاکٹر موجود نہیں ہے اور پیشنٹ ہلتا ہے اور اگر اس کا خون رسنے لگ جاتا ہے, تو یہ وہ ڈیوائس ہے جو آپ کو جو ہے وہ بتا دے گی. اب ہم نے اسے سکھایا موئسچر سینسر, وہ ایک جدید جو ہے وہ ڈیوائس بنا کر لے آیا جو دنیا میں موجود نہیں ہے, جو دنیا میں موجود نہیں ہے. اس بچے کے ذہن نے اس چیز کو انوینٹ کر دیا. تو دیکھیں جاب کے, آپ صرف جاب کی بات کر رہے ہیں, یہاں پر بزنس, یہاں پر پورا جو ہے وہ اپنا امپائر کھڑا کر سکتا ہے تھرو دیز تھنگس. اچھا, اب ایجوکیشن ہمارے یہاں بہت کاسٹلی ہوتی جا رہی ہے, بالکل. تو یہ کتنی کاسٹلی ایجوکیشن ہے؟ یہ آپ نے بہت ہی خوبصورت سوال پوچھا. جی بالکل کاسٹلی چیزیں ہیں جس کو ہم کوشش کر رہے ہیں
کہ اکنامیکل اور نومنل بنایا جائے. جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایم یہ ہے کہ پوری پاکستان کے اسکولوں کے اندر اس کو پھیلایا جائے, تو جس کے لیے ہمیں کچھ اپنی مینوفیکچرنگ کی طرف دیکھنا پڑے گا. تو جیسے آپ نے میرا شروع میں انٹروڈکشن دیا کہ لائن انجینئرنگ ورکس کے جو ہے وہ میں اونر ہوں, تو وہاں پر ہم ان تمام تر کٹس کو پاکستان میں مینوفیکچر کر رہے ہیں تاکہ اس کو جو ہے وہ اکنامیکل بنایا جائے, اس کو وائبل بنایا جائے, اور ہر بچے کا جو بیسک رائٹ ہے تعلیم, اس کے اندر اس ٹیکنالوجی کو انوالو کر کے اسے وہ بیسک رائٹ دیا جائے. صحیح. اچھا, میں شفیق بھائی کی طرف آؤں گا. شفیق بھائی, بڑا مشہور زمانہ کلام ہے آپ کا, میں کعبے کو دیکھوں گا, بے تحاشا دفعہ ہم نے سنا, بے شمار آوازوں میں سنا. تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں, بلکہ یہ سننا چاہتا ہوں کہ جو اس کلام کا مین خالق ہے, یہ اس کی آواز میں کیسا لگتا ہے کلام, تو عطا کریں گے کلام؟ میں بالکل پڑھ دیتا ہوں. رب مجھ کو بلائے گا, رب مجھ کو بلائے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا. رب مجھ کو بلائے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا. وہ دن بھی تو آئے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا. اللہ 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 اللہ. مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے, مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے, اللہ کی رحمت سے. وہ حج پہ بلائے گا, وہ حج پہ بلائے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا. وہ دن بھی تو آئے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا. ان سانسوں کے رکنے سے اور موت کے آنے سے, ان سانسوں کے رکنے سے اور موت کے آنے سے, اور موت کے آنے سے, وہ پہلے بلائے گا, وہ پہلے بلائے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا. وہ دن بھی تو آئے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا. کیا کریں, کیا کریں. سلامت رہیے اور اسی طرح سرکار کی نعتیں جو ہے بیان کرتے رہیے. اچھا, وقت بالکل ہمارے پاس ختم ہو چکا ہوا ہے اور آخری دہانے پہ کھڑے ہیں, لیکن ایک جاتے جاتے سوال, یہ جو طرز ہے اس کی انتہائی خوبصورت, جب کوئی نعت لکھتے ہیں اس کی طرز آپ خود بناتے ہیں یا جس نعت خواں کو کلام دیتے ہیں وہ طرز بناتا ہے؟ دیکھیں, یہ تو ایک نعت خواں کی قابلیت ہوتی ہے کہ اگر وہ اگر جیسے میں ہوں, میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ جو بھی کلام میں لکھوں اس کی کمپوزیشن جو ہوتی ہے, جو طرز ہوتی ہے, وہ ٹون میں خود بناتا ہوں الحمدللہ. اس کے بعد یہ کہ اگر کوئی نعت خواں اسے پڑھنا چاہتا ہے تو اکثر نعت خواں یہ ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے آپ کی جو بنائی ہوئی طرز ہے, آپ کی جو بنائی ہوئی طرز ہے وہ مجھے پسند نہیں آئی, تو میں اس کی خود کوئی طرز بنانا چاہتا ہوں. تو میں کہتا ہوں جی جس طرح آپ کو مناسب لگے آپ پڑھیں. ٹھیک, یہ جو طرز ابھی آپ نے پڑھی یہ آپ کی تخلیق کردہ طرز ہے؟ یہ میری نہیں ہے, میں نے جو پڑھی تھی وہ ایک الگ ٹون تھی. یہ حافظ طاہر قادری صاحب جو ہیں یہ انہوں نے بنائی تھی. صحیح, بہت خوبصورت طرز ہے. اس کے ساتھ ہی جو ہے بزم سحر کا وقت یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. بہت اچھی بزم رہی, میں نے کہا تھا کہ میرے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی یادگار رہے گی, کیونکہ پہلی بار رمضان ٹرانسمیشن اور میرے پروگرام کے اندر گزشتہ 5 سالوں سے رمضان ٹرانسمیشن کر رہا ہوں, پہلی بار اس طرح کی رپورٹ اور یہ ٹیکنالوجی جو ہے ہمارے پروگرام میں آئی ہے. بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا, اور تشنگی باقی رہ گئی, بہت ساری چیزیں پوچھنے والی تھی, بہت ساری چیزیں آپ کو بتانے والی تھیں.
ہر پروگرام میں تشنگی رہ جاتی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پھر دوبارہ موقع ملا تو اس تشنگی کو دور کریں گے، بلکہ آپ لوگ اس تشنگی کو یوں دور کر سکتے ہیں کہ آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں جا کے تمام تر نالج لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جدید تقاضوں سے ہمکنار ہو تو پھر آپ کو اس ایجوکیشن کی طرف آنا پڑے گا۔ تو ہمارے اسپانسرز کا ہم شکریہ ادا کر چکے ہیں، ایک بار پھر کرنل پاپ کا بہت شکریہ، حاجی ربڑی کا اسپیشلی شکریہ کہ آپ نے حیدرآباد سے اسپیشلی ہماری ٹرانسمیشن کے لیے ربڑی بھیجی ہے، بہت بہت شکریہ حاجی ربڑی۔ الحمد ریزیڈنسی کا بہت بہت شکریہ، اور اس کے علاوہ کرنل پاپ کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے تحائف یہاں پہ بھیجے ہوئے ہیں، اور بھابا پرائیویٹ لمیٹڈ جو کہ بھابا خشک دودھ اور جو ہے بھابا ٹی بھی بناتے ہیں۔ تو آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ بددستی آپ یہ زندگی آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی، اس امید پہ کہ مجھے بھولنے کی کوشش کریں گے، مگر اس یقین کے ساتھ کہ مجھے بھول نہ پائیں گے۔ اللہ حافظ۔